بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر شہر بانو۔ آج کی ویڈیو بھی ڈائبٹیز کی ڈائٹ کے اوپر ہے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا۔ اپنے وقت میں سے آپ تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں اور سوالات اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو کچھ ویڈیوز میری ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں بیسیکلی اس کے اندر۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ شوگر کے مریض ہیں جو ان کے دل کی آواز ہوتی ہے کہ جو مجھ تک سوالوں کے ذریعے پہنچی ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو میرا میسیج مل جائے۔ کھانے سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کوشچنز آتے ہیں اور سب سے زیادہ ایسی چیزیں کہ جو کنفیوز ہو رہا تھا انسان کہ یہ لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے۔ ہمارے کلچر میں کچھ ٹریڈیشنل ایسے کھانے ہوتے ہیں کہ جو ظاہر ہے وہ رکھے جاتے ہیں، وہ پیش ہوتے ہیں، تو پھر جو شوگر کے مریض ہیں، جو پری ڈائبٹیز کا شکار ہیں، ان کے لیے وہ ایک سوال بن جاتا ہے کہ کیا یہ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے۔ آج کی ویڈیو ہے جی ساگ کے اوپر۔ ساگ اور مکئی کی روٹی ہمارے کلچر میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے انڈیا پاکستان میں، اور اسپیشلی بڑی بڑی شادیوں اور فنکشنز میں بھی یہ جو ہے وہ سرو ہوتی ہے۔ تو ساگ کے اوپر آج کی ویڈیو ہے کہ ساگ کھانے کے فائدے کتنے ہیں، اور اگر آپ اس کو کوانٹٹی سے زیادہ کھاتے ہیں تو اس کا آپ کو نقصان کیا ہے۔ ساگ نو ڈاؤٹ فل آف فائبر ہے، اس کے اندر رچ وٹامن ہے، نیوٹرینٹس موجود ہیں۔ اگر آپ 100 گرام یا 150 گرام تک کی پلیٹ آپ کے ساگ کی ہے تو اس کے اندر آپ کو 9 سے 10 گرام تک کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی گلوٹن فری ایک ڈش ہے، سبزی ہے جو آپ انجوائے کرتے ہیں خاص طور پر سردیوں کے موسم میں، اور بنتی بھی ٹریڈیشنل وے میں ہے ہمارے ملک میں، اور اس کو کھایا جاتا ہے ساتھ میں مکئی کی روٹی کے ساتھ۔ تو پہلے ساگ پہ بات کریں گے کہ ساگ ایک نیوٹرینٹ سے فل سبزی ہے۔ اچھا، اس کو چونکہ ہائی ہیٹ پہ پکایا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو اس کے اندر جو نقصان دہ چیز ہے نا آکزیلیٹ، جو آپ کے گردوں کے لیے آپ کے گردوں کی پتھری بنا سکتا ہے، وہ تو جب اس کو ہم پکاتے ہیں تو آکزیلیٹ کانٹینٹ بہت کم ہو جاتے ہیں اس میں۔ اچھا، اب ایک اور نقصان ہے کہ ہائی ہیٹ پہ جب ہم اس کو پکاتے ہیں تو B1 B2 B6 اور وٹامن سی اور یہ چیزیں بھی ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں۔ آئرن پھر بھی رہ جائے گا لیکن باقی چیزیں اس میں آلموسٹ۔ اچھا، اس کے اندر B1 B2 B6 ہے جو آپ کے نروز کے لیے بہت اچھا ہے۔ B6 اور فولیٹس ہیں اس کے اندر جو آپ کے خون کو بنانے میں مددگار ہوتے ہیں، جو آپ کے ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی اس قسم کی پتوں والی سبزیاں ہوتی ہیں ان کو آپ نے خاص ریشو سے یا یوں سمجھ لیں کہ خاص اس کی اماؤنٹ کوانٹٹی آپ نے کھانی ہوتی ہے۔ ان کے اندر کافی سارے ٹاکسنز بھی موجود ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اسپرے ٹاکسنز، اینیمل ٹاکسنز، اس کے علاوہ مائکروبیل ٹاکسنز، اس کے علاوہ اور اس طرح کے ٹاکسنز جن کو جو آپ کے معدے میں جا کر آپ کی آنتوں میں جا کر چپچپاہٹ والا مادہ بناتے ہیں۔ یہ تمام وہ ٹاکسنز ہوتے ہیں کہ جو آپ کی آنتوں کے اندر جا کر چپکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس کو پکایا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سا وہ گریزینس ہوتی ہے ان سبزیوں میں، اور پھر اس کو جب آپ کھاتے ہیں اور مختلف چیزوں کے ساتھ تو پھر یہ بعض اوقات جب آپ کوانٹٹی سے زیادہ اس کو کھا لیں گے تو پھر آپ کو ڈائجیشن کا پرابلم آئے گا، آپ کو بلوٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کو ڈائریا موشن لگ سکتے ہیں۔ اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ساگ کھانے کے بعد بہت سے لوگوں کو بلوٹنگ گیسز ہوتی ہیں اور ہضم نہیں ہوتا، تو آپ نے اس کے اندر اجوائن اور اس قسم کی چیزیں اور ادرک اور یہ چیزیں آپ نے لازمی یوز کرنی ہیں تاکہ ڈائجیشن کے پرابلم نہ ہو۔ دوسرے، نارمل ایک پلیٹ سے زیادہ آپ نے نہیں کھانا ایک اپنی سرونگ میں، اور آپ اس کو اگر مکئی کی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں تو مکئی تو ہے ہی رچ ہے نا، رچ فائبر ہے، اس میں بھی آپ کو نیوٹرینٹس بے شمار ہیں، لو کارب ہے مکئی، اور ایک نارمل سائز کی 60 گرام کی مکئی کی روٹی بنائیں اور آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں ایک اپنا میل لنچ میں۔ اسپیشلی رات میں نہ کھائیں کیونکہ رات میں آپ کی گلوکوز اسپائک ہو سکتی ہے۔ اچھا، ساگ کا استعمال اگر آپ زیادہ کریں گے زیادہ دن تک، جیسے گاؤں میں ہمارے ہاں کئی دن تک ساگ کھایا جاتا ہے، اور آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ ایگزرشن والا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ہے بالکل ریسٹ کرنے والی لائف ہے، زیادہ ہیوی ورک آپ نہیں کرتے،
उन कैलोरीज़ को आप बर्न नहीं करते, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम करेगी कि कई दिन तक आपने एक चीज़ खाई, वो आपको डाइजेस्ट भी नहीं हो रही। गांव के लोग मेहनत बहुत करते हैं, खेतों में जाते हैं। जो किसान सारा दिन खेत में काम करेगा वो खा सकता है, लेकिन हम आप जो शहरों में रहते हैं, जो हम आरामदेह ज़िंदगी के आदी हो चुके होते हैं, वो आप दोपहर में हफ्ते में 1 बार 2 बार अगर आपका दिल चाह रहा है तो वो आप ले सकते हैं। आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होगी, लेकिन अगर ज़्यादा खाएंगे तो फिर ख़राब होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके गुर्दे भी बचे रहें, आपका लिवर बचा रहे, आपके और कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आपने इसको मॉडरेट वे में खाना है। मतलब एक 100 ग्राम या छोटी सी एक प्लेट, उससे ज़्यादा आपने नहीं खाना। इसके ऊपर सवाल बहुत ज़्यादा थे, विटामिन सी भी इसके अंदर ज़्यादा है, लेकिन चूँकि हम इसको पकाते बहुत हाई हीट पर हैं तो ये तो चीज़ें इसमें वेस्ट हो जाती हैं। हाँ, इसके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उसका ख्याल रखना होता है। इसकी धुलाई साफ़ हो, कटा साफ जाए, इसके अंदर और कोई वीड्स, कोई और पत्ते ना चले जाएं। इसके अलावा इंसेक्ट्स, इसके ऊपर कोई अगर स्प्रे हुआ है, वॉशिंग बहुत अच्छी तरह करनी है, और फिर आपने इसको हाइजीनिकली प्रिपेयर करना है। और फिर आप देखें कि आप इसके भरपूर फ़ायदे भी उठाएंगे, ग्लूकोज भी स्पाइक नहीं होगी आपकी, और आप जो है वो एंजॉय भी करेंगे अपने मील को फैमिली के साथ बैठकर। तो आज की छोटी सी वीडियो, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे, और ज़ाहिर है मौसम भी है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मौसम की सब्ज़ी, मौसम का फ्रूट ज़रूर खाएं, लेकिन मॉडरेट वे में खाएं, ताकि आपको ये फ़ायदा दे बजाय इसके कि नुकसान दे। वीडियो को आपने शेयर करना है, दुआ में याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।